بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے اس اسلامی چینل میں، تاریخ اسلام کے اس چینل میں ہم تاریخ امت اسلامیہ کی قسط نمبر 20 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو دوستوں، اندرونی مہمات سے فارغ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیرونی خطرات کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس وقت جزیرۃ العرب دنیا کی دو عظیم ترین طاقتوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ مشرق میں ساسانی ایرانی سلطنت تھی اور مغرب میں باستانی روم۔ ان دونوں سلطنتوں کو عربوں سے درینہ دشمنی تھی۔ کئی بار انہوں نے جزیرہ عرب میں فوج کشی کی تھی اور بار بار سرحدوں پر جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ایرانی عربوں سے خاص طور پر عداوت رکھتے تھے۔ انہیں نہ صرف اپنے تمدن اور عسکری اور سیاسی برتری پر بڑا غرور تھا، بلکہ اپنی نسل کو بھی دنیا کی تمام قوموں سے برتر سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ عربوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں جاہل، مفلس اور جنگلی تصور کرتے تھے۔ ان کے رہن سہن واضح قطع اور بت و باش کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے چونکہ عربوں کی کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی، بلکہ جگہ جگہ جھوٹے چھوٹے چھوٹے سرداروں کی اجارہ داری تھی۔ اسی لیے ان کے انتشار سے فائدہ اٹھا کر ایرانی حکام سرزمین عرب میں مداخلت کرتے رہتے تھے اور بعض اوقات ان کے سرداروں کو اپنا متحد بنا کر ان سے لگان بھی وصول کیا کرتے تھے، اور چنانچہ وہ بار بار بغاوت کر کے ایرانی کی بزدستی سے آزاد ہوتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد عرب قبائل ایک پرچم تلے جمع ہو کر ایک مستحکم طاقت بن گئے تھے۔ اس لیے ایرانی سلطنت کو جزیرۃ العرب سے مزید تشویش لاحق ہوگی۔ عربوں کے وہ عیسائی قبائل بھی جو عراق کی سرحدوں پر آباد تھے، ایرانی دربار میں مسلمانوں کو ایک سنگین خطرہ بنا کر پیش کر رہے تھے۔ اس لیے ایرانی زعما چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کر دیا جائے، مگر ان دونوں ایران خود شدید ترین سیاسی بحرانوں کا سامنا کر رہا تھا۔ اس لیے دربار ایران کو کسی بیرونی محاذ پر توجہ دینے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اس سیاسی بحران کا آغاز قصر پرویز کی موت سے ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مکتوب چاک کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنے بیٹے شرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ پھر جب شرویہ کے نے بغاوتوں کے امکانات سے نجات پانے کے لیے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر ڈالا تو ساسانی سلطنت یک رخت جانشینیوں کے کھیپ سے تہی دامن ہو گئی۔ اپنی حکومت کے استحکام کے ان مبالغہ آمیز انتظامات کے باوجود بدقسمت شرویہ صرف 8 ماہ حکومت کر کے اس حالت میں مر گیا کہ پیچھے اس کے 7 سالہ لڑکے ازدشیر کے سوا کوئی جانشین نہ تھا۔ اسے تخت پر بٹھا دیا گیا، مگر کسی کم سنی کی وجہ سے وہ اس قابل نہ تھا کہ حکومت ذمہ داریاں انجام دے سکتا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بعض اوقات حکومتی معاملات عورتوں کو سنبھالنے پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بابرکات کے آخری برسوں سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک ایران کی سیاسی صورتحال جوں کی توں تھی۔ برانے دخت اور ارضی دخت نامی 2 شہزادیاں سلطنت کے معاملات پر حاوی تھیں اور ایرانی سیاست اپنی بحرانی کفیت سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ غرض ان وجوہ سے ایرانیوں کو اب تک جزیرہ عرب کے خلاف کسی کارروائی کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ تاہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یقین تھا کہ ایرانیوں کی حالت جو ہی سنبھلے گی وہ سرزمین عرب پر یلغار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، کہ اس لیے آپ مشرقی سرحدوں کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہی دنوں میں از خود ایسے حالات پیدا ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایرانی سرحدوں پر پہلی بار لشکر کشی کا انقلابی فیصلہ کرنے میں کوئی تردد باقی نہ رہا۔ ہوا یہ کہ عراق کی سرحدوں پر آباد بعض عرب قبائل جو صدیوں سے ایرانیوں کے مظالم برداشت کر رہے تھے، ان کے سیاسی بحران سے فائدہ اٹھا کر
ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ عرب قبائل عیسائی تھے، مگر انہوں نے وطنی غیرت کے سبب ایرانیوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی تھی، اور اب عرب سے ملے ہوئے ایرانی صوبے سواد عراق میں گھس کر کارروائیاں کر رہے تھے۔ ان قبائلیوں میں مزاحمت کا جذبہ پیدا کرنے میں قبیلہ وائل کے ایک رئیس موسیٰ بن حارثہ الشہبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، جنہوں نے 9 ہجری میں مدینہ آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اپنی قوم کو لے کر ایرانی کی چوکی پر چھاپا مار حملے کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی کارروائیوں کی اطلاعات ملی تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ لوگوں نے بتایا یہ موسیٰ بن حارثہ ہیں، جو کوئی گمنام شخص نہیں، مشہور و معروف بلند مرتبہ آدمی ہے۔ موسیٰ بن حارثہ کو خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ کسرا کی فوج میں اب پہلے جیسا دم خم نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا اگر مدینہ منورہ سے افواج فراہم ہو جائیں تو ایران کو فتح کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ خود مدینہ منورہ میں آئے اور دربار خلافت سے عراق پر حملے کی اجازت لی اور امدادی افواج کا مطالبہ بھی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 سپاہی حکومت کے ساتھ اس فوج کشی کی منظوری دے دی۔ تاہم آپ محسوس کر رہے تھے کہ ایران جیسی عظیم الشان سلطنت کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت ہے۔ آپ کی نگاہ انتخاب ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جنہوں نے مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر کے اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عراق کی طرف کوچ کرنے اور موسیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی مہم کو کامیاب بنانے کی حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے درخواست کی، خالد بن ولید نے کہ کمک فراہم کی جائے، درخواست کی کہ انہیں کمک فراہم کی جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کوکاہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا، جو جنگی اور سفارتی معاملات میں اپنی مثال آپ تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ صرف ایک آدمی بھیجنے سے کیا فائدہ، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا ان جیسا ایک آدمی جس فوج میں شامل ہو اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ عراق پر اس پہلی یلغار کی کامیابی کے لیے ضروری تھا کہ حریف پر بھرپور حملے کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی قوت کا دھاک بیٹھ جائے، اور اس مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیروں کے ساتھ مل کر بہت سوچ سمجھ کر جنگی نقشہ مرتب کیا۔ ساتھ ہی حضرت یاز بن انم رضی اللہ عنہ کو بھی تاکید کی کہ وہ اپنی فوج لے کر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جا ملے۔ حکمت عملی کے مطابق یہ تمام فوجیں خلیج فارس کے قریب ساحلی مقام ابلا کے قریب جمع ہو گئی تھی۔ ان کی ایک سمت ایران تھا اور دوسری سمت جزیرہ عرب، جبکہ تیسری طرف خلیج فارس کا گہرا پانی تھا۔ یہاں پر قابض فوج نہ صرف بیک وقت عراق اور عرب کی سرحدوں پر تسلط حاصل کر سکتی تھی، بلکہ سمندر کے راستے بلا روک ٹوک ہندوستان تک جا سکتی تھی۔ عراق کے اس خطے میں ایرانیوں کے گورنر ہرمز کی حکومت تھی، جس کے ظلم و ستم سے رعایا اتنی پریشان تھی کہ اسے برملا بددعائیں دیتی تھی۔ لوگوں میں ہرمز کا نام ایک گالی بن کر رہ گیا تھا۔ کسی کو کوسنے کے لیے ہرمز سے بڑا کافر عام محاورہ بن گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہی ہرمز کو مراسلہ بھیج دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے مقابلے میں ایسی قوم آ رہی ہے جسے اللہ کے راستے میں قتل ہونا اتنا ہی پسند ہے جتنی تمہیں شراب مرغوب ہے۔ ہرمز نے یہ خط ایران کے پایا تخت مدائن میں قصر آزاد شہر کو روانہ کر دیا، خود اپنی تمام فوج کو رکاب میں لے کر مسلمانوں سے ٹکر لینے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ نامی گرامی شہزادے اور پہلوان بھی تھے۔ ایرانی سورماؤں نے اپنی صفوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ شکست کھا کر بھاگنے کا خیال بھی نہ رہے۔ اس لیے اس جنگ کو ذات سلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ کہا جاتا ہے۔
چونکہ یہ اسلامیان عرب اور مجوس اعظم کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اس لیے طبل جنگ پر چوٹ پڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے تلوار سونت کر خود دونوں فوجوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور پکارا، یکا یک مقابلے کے لیے پکارا اور للکارا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار اعلیٰ کو شمشیر وقف دے کر ہرمز کو بھی اپنی قوم کا حوصلہ بحال رکھنے کے لیے میدان میں آنا پڑا، مگر ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو سمجھا دیا کہ وہ موقع پاتے ہی صفوں سے نکل کر خالد بن ولید پر ٹوٹ پڑے۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اور ہرمز دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے کود کر آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے تلواروں کے چند بھرپور وار ہوئے اور آخر حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کو اپنے عینی بازو میں جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر ہرمز کے ساتھی حضرت خالد بن ولید کی طرف لپکے، تاہم ادھر سے حضرت کعکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بروقت حملہ کر کے انہیں باہر بھگایا۔ اتنی دیر میں حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کا کام تمام کر دیا تھا، جسے ایرانیوں میں بغدڑ مچ گئی۔ ان کے پہلوان اپنے جنجیریں توڑ توڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرتے ہوئے ان کے بے شمار سپاہی کاٹ کر رکھ دیے۔ یہ سن 12 ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے۔ سرحدات عجم کی اس پہلی فتح کی خوشخبری مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ دربار خلافت میں بھیج دی گئی۔ اس دوران دربار ایران سے ایک نامور جرنیل کارن کی کمان میں ہرمز کی مدد کے لیے کمک بھیج دی گئی تھی۔ یہ فوج راستے میں تھی کہ ہرمز کی شکست خوردہ فوج آتے ہوئے ملی، جس نے اپنے اوپر پڑنے والی آفت کی خبر دی۔ کارن یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا اور وہیں سنیسے کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور ایرانیوں پر حملہ بول دیا۔ حریف فوج یہاں بھی جم کر نہ لڑ سکی۔ کارن مارا گیا اور اس کے 30,000 سپاہی بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ایرانی دربار میں اس رسوا کن شکست کی خبر پہنچی تو سپہ سالار ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر سن 12 ہجری میں دلجہ کے مقام پر مسلمان اور مبوسیوں میں بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کا کچھ حصہ گردنوا کی نشیبی زمین میں چھپا دیا تھا۔ جب دونوں فریق لڑتے لڑتے تھک گئے تو مسلمانوں کی ایک تازہ دم فوج نے یکا یک دعویٰ بول دیا۔ ایرانی اس غیر متوقع حملے سے بدواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ان کا سردار اندروز گرا کر فرار ہوتے ہوئے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ سرحدات عراق پر آباد قبیلہ بکر بن وائل کے عیسائی عرب ایرانی سلطنت کے حامی تھے اور دلجہ کی جنگ میں انہوں نے ایرانی کی مدد کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں سبق سکھانا ضروری سمجھا اور دریائے فرات کی طرف پیش قدمی کی۔ عرب عیسائی ایرانی سپہ سالار جابان کے لشکر میں شامل ہو کر مقابلے پر نکل آئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہاں بھی دشمنوں کو مبارزت کی دعوت دی۔ نامور عیسائی جنگجو مالک بن قیس مقابلے میں آیا اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد عام مارکا ہوا جس میں 70,000 ایرانی اور عیسائی عرب قتل ہوئے۔ ان کی خیمہ گاہ میں امگیشیا میں تھی، جہاں ساز و سامان، اسلحے اور جانوروں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا۔ دشمن خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب اس مال غنیمت پر قبضہ کر کے 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیجا تو مال و دولت کی یہ انبار دے کر لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ کہہ اٹھے، کوئی ماں خالد جیسا بیٹا نہیں جن سکتی۔ دریائے فرات کے قریب جیرا عیسائی عربوں کا قدیم مرکز تھا۔ لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ شہر کے لوگ مقابلے سے عاجز آ گئے تو اپنے ایک رئیس عمر بن عبد السمیع کو صلح کی بات چیت کر لیے بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے پوچھا، جنگ چاہتے ہو یا امن؟ وہ بولا امن۔ عمرو بن السمیع کا خادمہ اپنے ساتھ زہر کی تھیلی لیے ہوئے تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، یہ ساتھ کیوں لائے ہو؟
بولا ڈرتا ہوں کہ اگر صلح کے مذاکرات میں ناکام ہو گیا تو اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس سے بہتر ہوگا کہ زہر کھا کر مر دوں۔ حضرت خالد بن ولید نے تھیلی لے کر زہر اپنی ہتھیلی پر اڑ دیا اور بولے جب تک وقت پورا نہ ہو جائے موت نہیں آ سکتی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے زہر پھانک لیا اور آپ کو کوئی زندہ نہ پہنچی۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ زہر پی لیا، کھا لیا۔ عمرو بن عبد السمی یہ دیکھ کر دھنگ رہ گیا اور کہہ اٹھا جب تک مسلمانوں میں تم جیسے موجود ہیں وہ جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ غرض اہل جرہ نے 1,90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ یہ ربیع الاول سن 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے مقامی باشندوں کے ساتھ بڑی کشیدہ دلی کا معاملہ کیا۔ یہ سلوک دیکھ کر گرد و نواح کے ذمہ داروں اور رئیسوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی متحدی اختیار کر لی تھی۔ محلاتی سازشوں میں مصروف ایرانی سیاستدانوں کے باہمی اختلافات اپنی جگہ تھے، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ سب ایک تھے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہایت پرجوش تھے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار بہمن جادویہ کے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نائل سمجھ کر ہٹا دیا تھا اور اس کی جگہ بہرام 24 کو مقرر کر دیا تھا۔ بہرام نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے مہران کو لشکر دے کر بھیجا، جس نے شمالی عراق کے علاقے عین التمر میں پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے ایک عیسائی عرب سردار عقبہ بن ابی عقبہ بھی قبائلیوں کی فوج لے کر پہنچ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی شمال کی طرف پیش قدمی کی اور انبار سمیت راستے کی بستیوں کو زیر نگی کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں عین التمر میں پہنچ گئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے بذات خود عیسائی سردار عقبہ پر حملہ کیا اور اسے جکڑ لیا، اور یہ دیکھ کر دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی بڑی تعداد نے فرار ہو کر ایک قلعے میں پناہ لی، جبکہ مہران خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے قلعے کا محاصرہ کر کے اسے بزور قوت فتح کیا اور دشمنوں کا کام تمام کر کے چھوڑا۔ اس دوران جزیرہ العرب کے شمال میں دومت الجندل کے علاقے میں بھی عرب عیسائی قبائل بنو غسطان، بنو قزا تنو اور بنو کلب مسلمانوں کے خلاف جتھا بندی کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ایاز بن عنم رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا اور فرمایا تھا کہ مگر وہ تنہا ان پر قابو نہ پا سکے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید بلاپس و پیش واپس پہنچ گیا۔ عیسائی عربوں نے انہیں آتا دیکھا تو گھبرا گئے۔ ان کے سردار عقیدہ بن مالک نے جو غزوہ تبوک میں حضرت خالد بن ولید کی یلغار کا مشاہدہ کر چکا تھا، اپنی قوم کو صلح کرنے کا مشورہ دیا، مگر عیسائی قبائل لڑنے مرنے پر امادہ تھے۔ عقیدہ نے یہ رنگ دیکھا تو ایک طرف نکل گیا، مگر راستے میں ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ادھر ایک عرب نصرانی سردار بنودی بن ربیہ نے قبائل کو مزید جوش دلایا۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر حضرت خالد بن ولید اور ایاز بن عنم رضی اللہ تعالیٰ کی فوجوں سے جو الگ الگ سمتوں میں تھی لڑنے کے لیے نکلے۔ گھمسان کی جنگ کے بعد عیسائیوں کو دونوں محاذوں پر شکست ہوئی، جو بھی گرفتار ہو گیا اور باقی عیسائی پسپا ہو کر قلعے بند ہو گئے۔ تاہم حضرت خالد بن ولید نے اس قلعے کو بھی بزور شمشیر فتح کر کے دم لیا۔ اسی طرح عرب نصرانیوں کی طاقت پارا پارا ہو گئی تھی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس مخیرہ کی طرف پلٹے، جہاں اجمی سیاستدان اور عرب عیسائی سردار اثر نو طاقت جمع کر کے جنگ کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے یکبا دیگرے مسیح، شبی اور زمیل کے میدانوں میں ان سے جنگیں کی اور ان کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ فراز شام، عراق اور ریاست ہیرا کی سرحدات کا سنگم ہونے کی وجہ سے نہایت اہم مقام تھا۔ ذوالقعدہ سن 12
ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے اسے فتح کرنے کے لیے فوج مرتب کی۔ شام کے رومی، عراق کے اجمی اور ہرا کے عیسائی قبائل میں سے کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا اہم علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس لیے جب اسلامی لشکر یہاں پہنچا تو ایرانیوں اور عیسائی عربوں کے ساتھ ساتھ رومی افواج بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حریف کو دریا پار کرنے کا موقع دیا۔ یہاں ایک نہایت خون جنگ کے بعد اتحادیوں کی ہمت جواب دے گئی۔ جب وہ فرار ہوئے تو دریائے فرات کی موجوں کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قریب قریب سارے اتحادی فوجی مارے گئے۔ کم و بیش 1,00,000 افراد اس وقت قتل ہوئے تھے۔ اسی شاندار فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید پر اچانک حج بیت اللہ کا شوق غالب آ گیا، جس میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ اسلامی لشکر کی سپہ سالار کی محاذ جنگ سے غیر حاضری سے سپاہیوں پر منفی اثرات پڑ گیا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید نے اپنا ارادہ کسی پر زہر نہ ہونے دیا اور خفیہ طور پر نہایت تیز رفتاری سے صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ مناسک حج ادا کر کے آپ اسی تیزی سے واپس عراق پہنچ گئے اور کسی کو کانا کان خبر نہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال خود حج کے لیے تشریف لائے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید کی آمد رفتہ سے وہ بھی اس وقت بے خبر ہے۔ مدینہ واپس پہنچ کر معلوم ہوا تو حضرت خالد بن ولید کو اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا، خبردار آئندہ ایسا خطرہ مول نہ لینا، خیال رکھنا کہ تمہارے اندر خود پسندی کا مادہ پیدا نہ ہونے پائے ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنے کسی کارنامے پر ناز مت کرنا، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کے آسان ہے، وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت خالد بن ولید کو فوری حکم جاری کیا کہ وہ عراق چھوڑ کر شام کی سرحدوں پر پہنچ جائے، کیونکہ اب وہاں سخت جنگوں کا وقت آ گیا تھا اور حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔